خواتین معزز علماء کرام جو اس نشست میں مختلف عنوانات پر بیان کریں گے اور جتنی بھی خواتین جو آج کی نشست میں شریک ہیں، شریعت تربیتی کونسل برائے خواتین کی طرف سے خوش آمدید، اور خصوصاً میں ادارے کی طرف سے علماء کرام کو جو آج اور کل کی نشست میں مختلف عنوانات پر بات کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں ان کے علوم سے استفادہ حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھی قوم یا معاشرے کی اصلاح و تعمیر میں بنیادی کردار عورتیں ادا کرتی ہیں۔ معاشرے کی اصلاح کا تعلق عورتوں کی اصلاح سے۔ عورتیں اگر چاہیں، خواتین اگر چاہیں تو بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کر سکتی ہیں۔ بچے ماں کی گود میں پلتے ہیں اور ان کا سب سے پہلا مکتب، مدرسہ، خانقاہ ماں کی گود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت میں بہت سے احکام خصوصیت و اہمیت کے ساتھ عورتوں کے سے متعلق بیان کیے گئے ہیں۔ اسی خصوصیت و اہمیت کے پیش نظر اکابر علماء کرام نے موجودہ دور میں شرعی، معاشرتی، اخلاقی پیچیدگیوں اور ان سے پیدا ہونے والے نت نئے مسائل سے گھری ہوئی خواتین کو تربیت و رہنمائی کی کوشش کی۔ تو آج کا موضوع ہے، آج کی نشست کا موضوع وہ موجودہ دور میں معاشرے کا ایک اہم مسئلہ ہے، معاشرتی نظام کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے، یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم۔ تو اس میں خاص طور پر خواتین کو مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ تو آج کی نشست کا عنوان، جو کہ آج اور کل انشاءاللہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے ذیلی عنوانات پر ہی گفتگو ہوگی، ہمارے ساتھ علماء اکرام ہوں گے مختلف۔ تو میں بلا تاخیر استاد محترم حضرت مفتی عبد المنان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ استاذ الحدیث اور نائب مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی اور ہمارے ادارے کے سرپرست بھی ہیں، ہمارے محسن بھی ہیں اور مربی بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرمائے، اور ہمیں جو بھی وہ بات کریں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا موضوع، چونکہ یہ بنیادی موضوع جوائنٹ فیملی سسٹم، مسائل اور ان کا حل ہے، لیکن اس کے ذیلی عنوانات ہیں، تو اس میں آج حضرت مفتی عبد المنان صاحب دامت برکاتہم عالیہ جوائنٹ فیملی سسٹم کی مروجہ صورتیں کیا کیا ہیں، تو اس پر حضرت گفتگو فرمائیں گے۔ اور اس دفعہ ہم نے یہ ترتیب بھی رکھی ہے کہ اگر آخر میں وقت ہوا تو انشاءاللہ جو ہے وہ حضرت سے مختلف جو سوالات آئے ہوں گے گروپس میں تو موضوع سے متعلق، تو حضرت سے ان کے جوابات بھی لیے جائیں گے۔ تو میں حضرت کو دعوت دیتا ہوں کہ آج کے موضوع کے حوالے سے جوائنٹ فیملی سسٹم کی مروجہ کیا کیا صورتیں ہیں اس پر گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سعادة المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الحني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم خواتین، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر و کرم ہے، احسان ہے۔ اس رب کریم نے محض اپنے فضل و کرم سے، مہربانی سے ہم سب کو اس اجتماع کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کی محنتوں اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے، آمین۔ خطبے کے بعد میں آپ سے مخاطب ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے، جوائنٹ فیملی میں اپنی رائے کو ترجیح دینا، یا اس سسٹم کے حوالے سے جو مسائل درپیش ہوتے ہیں، قرآن و سنت کے روشنی میں ان کا حل۔ میں اس گفتگو میں پہنچنے سے پہلے میں جناب آفاق شاہد صاحب، مولانا سرفراز صاحب اور ہمارے اس ٹیم میں جو دیگر حضرات مرد و خواتین اس میں شامل ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے اور اس طرح کے رفاہی اور اجتماعی زندگی کے مسائل ایک ایک کر کے ہم ان کا حل پیش کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ لہذا اس طرح کا اجتماع خوش آئند ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے اور آئندہ بھی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو مسئلہ ہے ہم سب کے لیے، تمام مرد و خواتین جانتے ہیں کہ فیملی کی کشادگی اور اسوت کی وجہ سے بہت سے خانگی مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور یہ صرف انفرادی مسائل نہیں کہلاتے، اجتماعی معاشرے میں ان چیزوں کا اثر پڑتا ہے، دوررس نتائج سامنے آتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہمیں اسلام سے اور شریعت سے اس کا حل تلاش کرنا چاہیے کہ کیا کیا صورتیں ممکن ہیں ہم سب کے لیے کہ اس میں اللہ تعالی ہمیں سکون سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے مسائل بھی حل ہوں۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ نے ان تمام چیزوں کے متعلق گفتگو کی ہے، اور ہماری بیسک ضرورت یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے ادھر ادھر کے ماحول کو دیکھنے سے پہلے قرآن و سنت سے فائدے اٹھائیں
تو اس لیے اس موضوع پہ گفتگو کرنے سے پہلے ہمیں ان آیت کریمہ پر غور کرنا ہوگا جو نکاح کے آغاز میں، نکاح کے شروع میں جو آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور مدتوں سے یہ آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، اور ان آیتوں کا پڑھنا مسنون بھی ہے۔ جہاں بھی نکاح ہوگا، نکاح پڑھا جائے گا، تو وہاں مسنون طریقہ یہی ہے کہ یہ تینوں آیتیں پہلے پڑھی جائیں اور اس کے بعد ایک آدھ حدیث پڑھ کر خطبہ مکمل کیا جائے، اور پھر اس کے بعد دولہا دلہنوں کے درمیان جو نکاح ہو رہا ہے وہ ان کے نمائندوں سے اجازت لے کر نکاح مکمل کیا جائے ایجاب و قبول کے ذریعے۔ تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اللہ پاک نے یہ آیتیں بیان فرمائی اور ان میں نکاح کا کوئی خاص لفظ موجود نہیں ہے کہ باقاعدہ اس میں نکاح کا ذکر آئے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ دیکھا جائے تو، غور کیا جائے تو ان تینوں آیتوں میں جو ہم نکاح کے خطبے میں ہم پڑھتے ہیں، ان میں ایک ہی لفظ کا بار بار ذکر ہے، تقویٰ۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، تقویٰ اختیار کرو اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، مسلمان ہونے کی حالت میں تمہیں موت آئے۔ دوسری آیت کریمہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ پاک نے وہی تقوی کا ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ تو اس میں دوسری آیت کا اندر بھی وہی تقوی کا ذکر آ رہا ہے، اور اس میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، کہ اے لوگوں اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک ذات سے پیدا کیا، ایک فرد سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے، وبث منہما رجالا کثیرا، اور حضرت آدم کو پیدا فرمانے کے بعد ان کی پسلی سے، بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو بھی پیدا فرمایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اس نکاح کے ذریعے اللہ پاک نے عورتیں اور مرد سارے پیدا فرمائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ اس اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ تم سے سوال کیا جائے گا تمہارے معاملات کے بارے میں، اور خاص طور پر رشتوں کے معاملے میں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور اللہ اس پر نگران بھی ہے، نگہبان بھی۔ اور آخر آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہ دوسری آیت ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء
واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ ایک دوسرے سے تم سوال کرتے ہو، مسائل طے کرتے ہو، معاملات طے کرتے ہو، تو اس کے مطابق بھی، اس کے متعلق بھی اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اور اگلی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور آپس میں راست بازی سے کام لو، گفتگو میں راست بازی کا لحاظ رکھو۔ کہتے ہیں وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تو یہ آیت کریمہ جو 3 آیتوں کی شکل میں، جس میں تینوں آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات کا احاطہ فرمایا، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، الگ الگ تناظر میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نکاح کی زندگی جو ایک طویل زندگی ہوا کرتی ہے، انسانی زندگی میں آپس کی سب سے بڑی شرکت اور سب سے بڑی زندگی وہ نکاح کی شکل میں انسان کو ملتی ہے، اور اس رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لفظ پر بار بار زور دیا کہ تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا مفہوم کیا ہے؟ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا، اس کی نافرمانی نہ کرنا، اور اس کے بتائے ہوئے حقوق اور حدود کی پابندی کرنا۔ ایک تو مفہوم یہ ہے۔ ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مشہور صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، جو مشہور قاری گزرے ہیں، ان سے سوال کیا کہ تقوی کا مفہوم کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا امیر المؤمنین، میں آپ کو کیا بتاؤں، لیکن ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کے سامنے، اس سے انشاءاللہ تقوی کا مفہوم سامنے آ جائے گا۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی تنگ گلی میں، پتلی گلی میں گزر رہا ہو، اور اس کے دائیں بائیں کانٹے اور خاردار درخت ہوں، اور اسی میں سے اس بندے کو گزرنا ہے، تو جس طرح یہ بندہ احتیاط کرے گا کہ دائیں بائیں دیکھ کر کہ گزر بھی ہو جائے اور اس کے کپڑے بھی نہ الجھیں، تو جو امتحان، جو احتیاط اس وقت بڑھتی جائے گی، اور بندہ یہ کوشش کرے گا کہ میرا سفر بھی مکمل ہو جائے اور کانٹوں کے ساتھ میرے کپڑے، میرا جسم نہ الجھے، تو جو احتیاط وہاں کی جائے گی، تمام تر معاملات میں یہی احتیاط برتنی چاہیے۔ جو بندہ اس بات پہ کامیاب ہو جائے گا، جو فرد اس بات پہ کامیاب ہو جائے گا جو یہ تشریح کی گئی ہے، تو انشاءاللہ زندگی کے کسی معاملے میں اور کسی بھی وقت اس کو پریشانی اٹھانی نہیں پڑے، اس لیے کہ اس شخص نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، اس کی تربیت حاصل کر لی کہ دنیا کی یہ زندگی محفل دنیا کی زندگی جو آج ہے تو کل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 سال کے اندر محدود ہے۔ پچھلی امتوں کی عمریں کسی کو 1000 سال کی عمر مل گئی، کسی کو 500 سال کی عمر مل گئی، لیکن اس امت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی زندگی 60 اور 70 سال کے بیچ میں، الا ماشاءاللہ بعض لوگوں کی عمریں آج بھی، کسی کو 100 سال کی عمر مل جاتی ہے، 110 سال 20 سال کی عمریں مل جاتی ہیں، لیکن وہ عام روٹین نہیں ہے۔ عام طور پر اسی مدت میں لوگ فوت ہو جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور اس زندگی کا ایک طویل ترین عرصہ
جس رشتے کے ساتھ منسلک ہے وہ نکاح کا رشتہ ہے۔ عموماً بہت سارے لوگ بچپن میں نکاح کر دیتے ہیں کہ 2-4 بچیوں کی عمر ابھی 2 سال 3 سال کی عمر ہے، تو گو یہ کوئی بہتر صورت تو نہیں ہے کہ ناسمجھی میں نکاح کیا جائے اور پھر بعد میں طرح طرح کے مسائل پیش ہوتے ہیں۔ اسی لیے شریعت نے حکم دیا کہ جب بچہ بالغ ہو جائے، بچی بالغ ہو جائے تو پھر اس کا نکاح کرو، خاندان دیکھ کر، اچھے لوگوں کو دیکھ کر نکاح کرو۔ اس وقت اگر نکاح نہیں کرو گے تو ممکن ہے کہ یہ بچے غلط راہ اختیار کر لیں۔ تو والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ نہیں کہ صرف بچپن میں نکاح کر دیا جائے، اس میں بعد میں طرح طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، بچے ہوشیار ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، مزاج نہیں ملتا، رائے میں تبدیلی آ جاتی ہیں، اور پھر طرح طرح کے مسائل۔ اسی لیے شریعت نے جس چیز کو بیان کیا ہے ہمیں اس کو ہمیشہ اس کا خیال کرنا چاہیے، اس میں ہمارے لیے فائدے۔ تو اس میں فرمایا کہ جب ایک دوسرے کی زندگی میں آ جائے اور نکاح کے بندھن میں منسلک ہو جائے تو ان تینوں آیتوں کو اور ان میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان کو خاص طور پر یاد رکھا جائے۔ لیکن تجربہ یہ ہے کہ کسی بھی نکاح میں اس چیز کا لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ نکاح سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، نکاح کے وقت ہمیں کیا کرنا ہے، اور نکاح کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس کی طرف عام طور پر کسی کا ذہن جاتا نہیں ہے، الا ماشاء اللہ جن کو اللہ نے سمجھ عطا فرمائی، تقوی نصیب فرمایا، خوف خدا نصیب فرمایا، وہ لوگ نکاح سے پہلے بھی سوچتے ہیں، نکاح کے موقع پہ بھی سوچتے ہیں، اور نکاح کے بعد بھی سوچتے ہیں، اور وہ کامیاب زندگی ہے۔ جس کام کو سوچ سمجھ کر استخارے کے نتیجے میں، دعاؤں کے نتیجے میں، بزرگوں سے، خاندان کے بزرگوں سے مشورے کے بعد انجام دیا جائے تو اس میں خیر ہی خیر ہے۔ اور ایسے نکاح الحمدللہ اکثر بیشتر 99% کامیاب بھی جاتے ہیں کہ جنہوں نے ان چیزوں کا خیال کیا، مصنون طریقے کا خیال کیا کہ یہ نکاح مسجد میں ہو، کسی صالح آدمی سے نکاح پڑھایا جائے، متقی پرہیزگار انسان سے نکاح پڑھایا جائے، اور نکاح کے اندر سادگی ہو۔ شریعت نے صرف یہ قرار دیا ہے کہ نکاح کے موقع پہ 2 گواہ ہوں، اور اجتماع کو ثابت کرنے کے لیے مختصر طور پر کچھ لوگ جمع ہو جائیں تاکہ اجتماع کا فائدہ بھی ہو جائے۔ بہت بڑا مجمع 500 400 500 یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لڑکی کی طرف سے اس کا وکیل اور 2 گواہ ہوں گے، 3 آدمی یہ ہو گئے، لڑکا ہوگا اور اس کے 2 گواہ ہوں گے، یہ 3 آدمی ہو گئے، یہ 6 آدمیوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ اسی سے نکاح ہو جائے گا ایجاب و قبول کے بعد۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بہت سارے حضرات نکاح میں شرکت کرتے ہیں، ایک اچھی خوش آئین عمل ہے کہ نکاح میں ضرور شرکت کریں، اس نیت سے کہ بھائی دیکھیں یہ سادگی کے ساتھ جو نکاح ہو رہا ہے اس سے ہم بھی کچھ سیکھیں، کچھ فائدہ اٹھائیں، اور مسجد کے ماحول میں نکاح ہو۔ مسجد کو کس لیے پسند کیا گیا کہ عام طور پر لوگ مسجد کا احترام کرتے ہیں، خوف خدا کے تحت، تو وہاں کوئی دوسرے اعمال جس سے مسجد کا احترام متاثر ہو یا وہاں گناہ کا ماحول پیدا ہو، تو یہ اس کی وجہ سے مسجد کا ماحول محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ آج کے دور میں الحمدللہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں نکاح پڑھانے کی نوبت آئی ہے الحمدللہ۔ لیکن ہر نکاح میں خواہ وہ مسجد ہو یا باہر ہو، ہمیشہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ آج کے زمانے میں فوٹوگرافی، تصویر لینا، یہ کرنا، اور یہ عمل عموماً مسجد میں کیا جاتا ہے۔ حالانکہ مسجد کا احترام اپنی جگہ، مسجد کو شریعت نے اس لیے منتخب کیا تھا کہ یہاں یہ خرابیاں نہ ہو۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے، جو تجربہ مجھے ہوا وہ یہی ہے، ان کو منع بھی کیا جائے تصویر نہ لے، یہ نہ کرے، وہ نہ کریں۔ گو واٹس ایپ کی تصویر کے حوالے سے علماء کرام کی رائے مختلف ہو سکتی ہے اور ہے بھی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہم اس جگہ مسجد کو جا کے ماحول بنائیں اور وہاں یہ سب کام کریں۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ گروپ فوٹو لیا جاتا ہے، ہم ان کو کہتے ہیں بھائی باہر چلے جاؤ، جو بھی معاملہ آپ کا باہر ہے، مسجد کی 4 دیوار سے حدود سے باہر چلے جاؤ۔ تو یہ سب کچھ
آپ کے علم میں ہے کہ آج کل اخباروں سے بھی آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ مرد و خواتین بھی مسجد میں گھس جاتے ہیں، اور وہ اسی طرح وہاں جو آلات وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار شرعی اصولوں کے مطابق نہیں ہے۔ جس نکاح میں یہ ساری چیزیں شامل ہو جائیں تو اس میں پھر برکتیں کہاں سے ملیں گی؟ اسی لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نکاح سادگی سے کیا جائے، اس میں خرافات نہ ہوں، شرعی اصولوں کی پابندی کی جائے، اور ان سب چیزوں کے پیچھے ایک ہی لفظ ہے جو بھاری لفظ ہے، وہ تقوی ہے، خوف خدا ہے۔ اللہ پاک اگر ہمیں یہ خوف خدا نصیب فرما دیں تو یہ آسانی سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ اب اس نکاح میں جس طریقے سے ہم نے بہت ساری چیزوں کو شامل کر لیا کہ ڈھول باجے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، اور ان کو بہت سارے لوگ ناچتے بھی ہیں، گاتے بھی ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے نکاح کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، کہ بجائے اس میں کہ ہم نیکیوں کو سمیٹیں اور ایک ماحول، بہتر ماحول دیں اور آنے والی نسل کے سامنے اچھا ایک نمونہ پیش کریں، تو ان سب چیزوں سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے ان آیتوں پہ بار بار غور کرنا چاہیے، خصوصاً نکاح کے خاندان والوں کو، نکاح کرنے والوں کو۔ یہ آواز سب کے لیے، کسی ایک کے لیے نہیں ہے۔ اس میں جتنا انسان غور کرے گا تو یہ بات سامنے آئے گی کہ تقوی یعنی خوف خدا ہو تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جس مرد کے اندر خوف خدا ہو وہ بیوی کے حقوق ادا نہ کریں، اس پر ظلم اور تشدد کریں، اس کا نان نفقہ ادا نہ کریں اور اس کو خوش نہ رکھیں، اس پر تشدد کریں، تو یہ سب معاملات نہیں ہوتے۔ یہ سب معاملات اس وقت ہوتے ہیں جب تقوی کا فقدان ہو۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، ہر صورت میں اللہ سے ڈرو، خوف خدا کو سامنے رکھا کرو، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ انسان سوچ سمجھ کر اپنا قدم رکھے گا۔ اور یہ بھی ساتھ ساتھ فرمایا، دیکھو یہ کوئی غیروں میں نکاح نہیں ہو رہا، یہ نکاح اپنوں میں ہو رہا ہے۔ اور وہ کس طرح نکاح اپنوں میں ہو رہا ہے؟ فرمایا دیکھو تمہیں یہ رشتہ تو یاد ہے کہ آج ہم فلاں بچی سے، فلاں لڑکی سے، فلاں خاندان سے ہم نکاح کریں، یہ تو تمہیں یاد ہے، لیکن تمہارے پیچھے ایک قدیم رشتہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے اس قدیم رشتے کے اعتبار سے تم آپس میں بھائی بہن بھی ہو، دینی اعتبار سے۔ اور وجہ کیا ہے کہ ہمارے ابا اور امی حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام ان کی اولاد ہے، اور ان کی اولاد نسل در نسل یہاں تک ہم لوگ پہنچے۔ تو کیا کبھی کوئی انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ زوجہ جو ضابطے کے اعتبار سے میری بیوی ہے لیکن ایک پرانا رشتہ بھی ہے، حضرت آدم کے حوالے سے وہ میری بہن بھی ہے؟ آج لوگوں کو زوجہ تو یاد ہے، بیوی کا رشتہ تو یاد ہے، لیکن وہ پرانا رشتہ جس کو قرآن کریم نے بیان کیا، نکاح کے خطبے کے اندر یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اور اس خطبے کے اندر بھی یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ دیکھو ٹھیک ہے، ضابطے کے اعتبار سے چچزاد بہن ہے، خالزاد بہن ہے، یا غیروں میں نکاح ہو رہا ہے تو الگ ہے وہ، لیکن ایک قدیم رشتہ بھی ہے کہ دینی اعتبار سے وہ تمہاری بہن بھی۔ جس خاندان میں جن میاوی کا اندر یہ تصور ہو نکاح کے موقع پہ یہ ایک اعتبار سے میری بہن بھی ہے، ضابطے کے اعتبار سے میری بیوی بھی ہے، تو بیوی کا تصور تو انسان کو یاد رہتا ہی ہے، لیکن یہ تصور عام طور پر سامنے نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ کہ یہ میری بہن بھی ہے۔ اگر یہ تصور ہمارے ذہنوں میں جاگ جائے نکاح کے موقع پہ بھی، پہلے بھی اور بعد میں بھی، یہی تین ہوتے ہیں کہ یا تو ماضی ہے، گزشتہ زمانہ، یا پھر یہ موجودہ زمانہ پریزنٹ ہے، یا فیوچر ہے، آئندہ زمانہ۔ ان تینوں حالات میں جو حالات پیش آتے ہیں نکاح کے موقع پر، پہلے بھی، موجودہ وقت بھی اور بعد کے حالات بھی، ان تینوں اوقات میں اگر یہ رشتہ ذہن میں رہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی شوہر اپنے بیوی پر ہاتھ اٹھائے، اس لیے کہ اس کو خیال آئے گا یہ تو میرا خون ہے، یہ تو میری بہن ہے شرعی ضابطے کے اعتبار سے، تو بھائی بہن پر کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا کرتا، غیر غلط نہیں کہتا بلکہ اس کے حقوق کا محافظ بنتا ہے۔ خدا را اگر ہمارے ذہنوں میں یہ رشتہ آ جائے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں ہر جگہ یہ بات میں دہراتا ہوں کہ جس کو صرف اور صرف ظاہر رشتے کا تصور نہ ہو بلکہ وہ پرانا رشتہ بھی، قدیم رشتہ
جس کو دہرایا جاتا ہے ہر نکاح کے موقع پہ، اگر وہ بات ہمارے ذہنوں میں آ جائے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے گھروں میں لڑائیاں نہیں ہوں گی، خوشگوار ماحول گزرے گا۔ یہ 60 سال 70 سال اگر ہم خوشی کی باتیں کریں تب بھی یہ زندگی گزر جائے گی، اس میں جھگڑا فساد اور آپس میں بات چیت کا بند کر دینا، لڑنا جھگڑنا، ساس بہو کا جھگڑا اور بہو اور نند کا جھگڑا، یہ سب چیزیں یہاں نہیں۔ تو اس کی صورتحال یہی ہے کہ خوف خدا پیدا کیا جائے تو اس کے نتیجے میں یہ سارے مسائل حل ہو جائیں۔ اور عام طور پر جو معاملات ہوتے ہیں مشترکہ زندگی میں، ایک تو قریبی معاملات پڑتے ہیں ساس اور بہو کے درمیان یا بھابھی اور نند کے درمیان، تو ویسے تو سارے رشتے اللہ پاک نے آسمان سے اتارے، لیکن یہ دونوں رشتے تقریباً ہر گھر میں اسی طرح ہمیں سمجھ میں آتے ہیں کہ آپس میں خوشگوار تعلقات نہیں ہیں، الا ماشاء اللہ ہماری زندگی میں مجھے صرف 2 عورتوں نے گواہی دی کہ الحمدللہ میری ساس سے مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، کہ وہ ہم دونوں آپس میں بہن ہیں، کبھی بھی آپس میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوا کہ آپس میں ہم ناخوشگوار پہ معاملات کریں۔ صرف زندگی میں 2 واقعات میرے سامنے آئے، تو ہم کیوں ہماری خواتین کو اس ماحول میں نہ لے جائیں کہ ہم بھی اسی طرح کے اس تعداد میں اور اضافہ کریں کہ انشاءاللہ ہم تہیہ کریں کہ انشاءاللہ جہاں بھی رشتہ ہو جائے، یہ رشتہ ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، ہم اس تصور کو سامنے رکھ کے کہ وہ ہماری ماں کے درجے میں ہے، یہ ہماری بہن کے درجے میں ہے۔ کوئی بچی اپنی ماں سے لڑ نہیں سکتی اور کوئی بہن اپنے بہن کے ساتھ لڑ نہیں سکتی۔ تو اگر یہ تصور ہماری زندگی میں آ جائے، یقین مانیے 99% یہ جھگڑے فساد ختم ہو جائیں۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، ہر بہو اپنی ساس کی شکایت کرتی ہے اور ہر ساس اپنے بہو کی شکایت کرتی ہے کہ جی یہ خراب ہے، یہ خراب ہے، یہ قصہ ختم بھی نہیں ہوتا۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو بہو آج بہو بن کے اپنی ساس کی شکایت کرتی ہے، وقت گزرتا ہے اور وہ بھی ساس بن جاتی ہے، تو کیا وہ اس سے کوئی سبق لیتی ہے کہ جی میرے ساتھ جو معاملات ہوئے، جو حالات میرے ساتھ بیتے، میں یہ کام ہرگز نہیں کروں اور مجھے کرنا بھی نہیں ہے؟ لیکن یہی بہو جس نے شکایت کی اپنی ساس کی، اور جب وہ خود ساس بن جائے تو اس سے کئی گنا آگے بڑھ جاتی ہے۔ اب اس کو اپنے اوقات یاد نہیں رہتے کہ جی اس وقت ہم نے کچھ دوسروں کے سامنے شکایتیں کی، آج اس کی شکایت کی جا رہی۔ خدارا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ساس بن رہی ہے اس کو بھی یہ چاہیے کہ میری ایک بیٹی ہے، ایک بیٹی میں اضافہ ہوا، اس کا اپنی بیٹی کے ساتھ الگ رویہ اور بہو کے ساتھ الگ رویہ۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، ایک بیٹی گھر سے نکلی تو دوسری بیٹی گھر میں آ گئی، آپ وہی مقام دو، بیٹی کا درجہ دو۔ اور بیٹی کے لیے فرض اور ضروری ہے کہ دیکھو میں اپنی امی کو چھوڑ آئی، اللہ پاک نے مجھے دوسری امی دلا دی، تو جس طرح میں اپنی امی کا خیال کرتی ہوں مجھے اپنی ساس صاحبہ کو وہی مقام دینا چاہیے۔ یہ رشتہ جس دن ہمارے گھروں میں پیدا ہو جائے گا، یہ ماحول پیدا ہو جائے گا، تو یہ طلاقیں نہیں ہوں گی، یہ جھگڑے فساد نہیں، کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ان سے ملاقات نہیں، ان سے آمنا سامنا نہیں ہو رہا، گفتگو نہیں ہو رہی، کئی مہینے گزر جاتے ہیں، ایک دوسرے کے شکل سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف تقوی کے نہ ہونے کی وجہ سے اور قریب سے اس رشتے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پرانے رشتے کو ہم نے فراموش کر دیا کہ ٹھیک ہے جنت میں حضرت آدم اور حضرت حوا اور وہ ہمارے اماں اور ابو ہیں اور ہم ان کے اولاد ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن فرمایا کہ نہیں، جو انسان ان چیزوں کا خیال کرے گا تو وہ پرسکون زندگی گزارے گا۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے ان نقطوں کو سمجھنے کے لیے۔ ہم بھی بیوی بچے والے ہیں اور ہمارے بچے بھی آگے جائیں گے۔ آج جس طرح ہم تربیت دیں گے اپنے خاندان والوں کو، گھر والوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، انشاءاللہ دنیا میں ہم نہیں رہیں گے لیکن ان کی دعائیں ہمیں ملیں۔ اگر ہم نے ان کی تربیت نہیں کی، انہوں نے وہی چیز کیچ کیا جو ہم کر رہے ہیں، تو یقین مانیے کہ من سن سنتن حسنتن فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، جس نے کسی نیک طریقے کو اپنایا اور اس کے بعد بہت سارے لوگ اس کے متبع ہو گئے، منسلک ہو گئے، تو قیامت تک جو لوگ آئیں گے اسی راستے پر اس کا اجر و ثواب اس کو بھی جائے گا۔ ومن سن سنتن سیئۃ فلہ وزرھا وزر من عمل بھا، اور جس نے کوئی بری روایت قائم کر دی تو اس کا گناہ اس پر بھی ہوگا اور آنے والے جو لوگ اس روایت کو اپنائیں گے وہ بھی گناہ گار ہوں گے۔ اسی لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج جو ہم جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں تو اس میں یہ ہے
کہ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یہ دعا یاد کر لینی چاہیے. اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ووسع لی فی داری، یہ جوائنٹ سسٹم جو ہے اس کا ذکر دیکھو اس روایت میں بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بات کہی ہے. ووسع لی فی داری، یا اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی، یا اللہ ہمیں کشادہ مکان عطا فرما دے. یا اگر کشادہ مکان الگ سے نہیں بن سکتا تو اس میں دوسری منزل تیسری منزل بنانے کی توفیق عطا فرما دے، تاکہ ہر کسی کو اپنے اپنی جگہ مل جائے اور وہاں فراوانی کے ساتھ وہ انہیں اٹھنا بیٹھنا ہو، زندگی گزرے. تو فرمایا یہ تو ہے. تو ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ پہلے اللہ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے. اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. وسع لی فی داری، اے اللہ مجھے کشادہ مکان عطا فرما دے، یا میرے اس مکان میں کشادگی عطا فرما دے. وبارک لی فی رزقی، اور میری روزی میں برکتیں عطا فرما دے. کتنی جامع ترین دعا ہے. آج بین الاقوامی مسئلہ یہی ہے کہ رہائش کا مسئلہ اور روزی کا معاملہ، کہ جہاں بڑے بڑے شہروں کے اندر جو لوگ مشترکہ یعنی اس میں بلڈنگ میں رہ رہے ہیں تو ان کے لیے رہائش کا مسئلہ. تو اس دعا کے نتیجے میں اللہ پاک کشادہ مکان بھی عطا فرمائیں گے. اسی طریقے سے دیکھو لاک ڈاؤن کے زمانے میں کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے. اگر ہم اس دعا کو اپنا لے وبارک لے پھر اس اللہ میری روزی میں برکتیں عطا فرما، پھر یہ دیکھیں یہ تو ہے ہر جگہ کشیدگی ہے، ہر جگہ کمی ہے، فقدان ہے، لیکن اگر اس دعا کو اپنائیں اور وہ بھی وضو کے دوران یہ دعا اپنائیں پڑھیں. وضو کے دوران اللہ پاک اسی لیے فرمائے اللہم اغفر لی ذنبی، پہلا جملہ وہی ہے کہ وضو کے پانی کے قطرے کے ساتھ گناہ دھلتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ دعا بھی شامل ہو جائے اللہم اغفر لی ذنبی، وہ تو آٹومیٹک گناہ دھل رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ دعا ہم بھی شامل کر لیں تو دیکھو ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. اور اس میں جب اس گناہ کے ماحول میں آ جائیں گے، وضو پاکیزگی حاصل کر رہے، اللہ کی رضا حاصل کر لیے، نماز پڑھنے کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کر لیے، اس ماحول میں جو وضو ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. پھر اپنی دعا بھی مانگ لو کہ جہاں اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرمائیں گے وہاں ہمیں کشادہ مکان بھی تو عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں دنیا میں آپ نے بھیجا تو ہمیں کشادہ مکان کی ضرورت بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ صرف مکان سے ہم کیا کریں گے اگر روٹی نہ ملے وہ بھی دعا مانگ لی جائے. وبارک لی فی رزقی، اللہ ہماری روزی میں برکتیں عطا فرما دے. تو آج کے زمانے میں مشترک فیملیوں میں جو مسائل ہے ان کی یہ بنیادی وجوہات ہے کہ انصاف نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی ہم نہیں کرتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. تو اسی لیے اس چیز کا لحاظ کرنا چاہیے کہ جہاں بھی ہم دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں. ہم یہ ذہن بنا لیں کہ جی ساس سے ہمیں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، ان سے حقوق مانگنے ہی نہیں ہے، بلکہ وہ میری والدہ کی جگہ ہے، جو والدہ جس طرح کا جی سر یس سر ہاں سر، تو ہم ضرور تمام چیزوں کو متعلق ان کی رعایت کریں. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کے ساتھ نیکی کر رہی ہیں اور وہ آپ کے ساتھ برائی کر رہی ہے، ہو نہیں سکتا. پھر بھی اگر کوئی ایسا قصہ سامنے آ جائے، کوئی کیس سامنے آ جائے تو اللہ سے دعا کرو، رجوع کرو کہ انشاءاللہ اس میں بھی ہماری بھلائی ہے کہ آج ہم صبر کر رہے ہیں، صبر کے نتیجے میں اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی اجر عطا فرمائیں گے اور آخرت میں عطا فرمائیں گے. اور اولاً یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کی رعایت کرو گے، آپ کسی کا خیال کرو گے تو آج دنیا کے اندر بھی ہے محبت دو گے تو محبت ملے گی، اور کڑوی زبان استعمال کرو گے تو کڑوی زبان ہوگی. ایک ہمارے حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ایک بیان میں یہ بات کہی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بہو اور ساس کے حوالے سے آپ نے بات کہی ہے کہ صبح ہوتے ہی اس کی ساس کو ایک جملہ کہہ دیتی ہے اور وہ پورے دن میں جو وہ بکتی رہتی ہے، بہو پورے دن میں اس کو کوستی رہتی ہے. وہ جملہ کیا ہے کہ سنانے کے لیے صرف اور صرف نصیحت حاصل کرنے کے لیے تو ساس کے زبان سے الفاظ نکلے، یہ کنجر کی بیٹی، کنجر کی بچی، بس یہ ایک جملہ کہنا تھا اور شام تک وہ بک رہی ہے. تو بھائی اس قسم کے جملے کیوں استعمال کیے جا رہے ہیں؟ اپنی زبان کو گندی کر رہے ہیں، اور تم یہ اس قسم کا الفاظ استعمال کرنے کے بعد یہ تصور کرو گے کہ اگلے والے دعائیں دیں گے تمہیں. اسی لیے ہر ساس کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، نہیں یہ آپ کی بیٹی ہے، اور ہر بہو کو بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ میری والدہ ہے. تو ایک جملے کی وجہ سے روزانہ لوگوں نے کہا یار تم کیوں کوستی ہو، کیوں بار بار بکتی ہو، کہ اس نے میری صبح خراب کر دی. صبح سویرے فریش ہو کے تازہ دم ہو کے ہم اٹھے دنیا کے نظام کو اپنانے کے لیے، اس نے صبح ہی میرے دماغ کو خراب کر دیا.
اسی لیے ہر بات میں غصہ آتا ہے، ہر کام میں غصہ آتا ہے، اور اس کی بات میرے دل میں روزانہ کا معمول یہی ہے، ہر صبح کو یہ بات سنا دیتی ہے، اور اگلے والے تماشا دیکھتے کہ یہ بک رہی ہے، یہ بک رہی ہے، اگلے والے یہ کہتے ہیں یار یہ بہو خراب آئی ہے، کیوں اس کے خلاف؟ لیکن دیکھو اس نے چابی گھما دی، اس کے دماغ کو خراب کر دیا، اب اس کے بعد وہ کوس رہے یا یہ کر رہے، تو اس طریقے سے دونوں گناہگار ہو رہے ہیں۔ شادی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ساس گناہگار ہوتی رہے اور بہو جو ہے گناہگار ہوتی رہے، بلکہ پیارا محبت کا رشتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو مقام عطا فرمائے، کہ ساس کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو گئی، اپنی ایک بیٹی چلے گئے تو بدلے میں بیٹی آ گئی، اللہ پاک نے قرضہ پورا کر دیا۔ اسی طریقے سے اگر وہ یہ سمجھے، بہو بھی یہ سمجھے کہ چلو جی میری والدہ سے میں جدا ہو گئی، لیکن اللہ پاک نے متبادل والدہ عطا فرما دی، تو جس طرح اپنے گھروں میں ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، بے شک کبھی کبھار کوئی بات ہو بھی جائے لیکن اس کو یعنی تول نہ دیا جائے، بلکہ سوری کرے، معذرت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ پہل کرے کہ جی میرے سے غلطی ہو گئی، غلطی ہوئی نہیں تب بھی کہتے میرے سے غلطی ہو گئی۔ اگر اس طریقے کو اپنایا جائے تو پھر دیکھ کہ یہ نور علی نور بنے گا، اور یہ گھر کبھی نہیں بگڑے گا، اور کبھی جو ہے کسی کو شکایت نہیں ہوگی، بلکہ یہ ساتھ ساتھ دعائیں دیں گی۔ جس طرح میں نے 2 خواتین کی مثال دی کہ وہ بھی اس کے لیے مگن ہے، بے چین ہے، اگر بہو ایک دفعہ کہیں میں کہ چلی جائے تو میری بیٹی کہاں چلی گئی، اسی طریقے سے یہ وہاں جانے کے بعد بھی میری امی کھو گئی، مجھے تو وہاں ان کا خیال کرنا ہے، ان کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، تو خدارا اگر یہ ماحول ہمارے ذہنوں میں آ جائے اور ہم اس کے لیے کوشش کریں، ایک دن سے ماحول نہیں بنتا، لیکن اپنی ذات سے ہم شروع کریں تو انشاءاللہ اللہ کے ذات سے امید ہے کہ یہ معاملات آسان ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مسلمان کی نیک بختی یہ ہے کہ کشادہ مکان مل جائے، لہذا یہ دعا بھی یاد کر لو کہ جو دعا میں نے سنائی، کہ دیکھو اللہ کا نبی نے بھی بات فرمائی ہے کہ مسلمان کی نیک بخت اسی میں ہے، اچھی زندگی اسی میں ہے کہ اس کو کشادہ مکان مل جائے اور پڑوسی اچھا مل جائے، کہتے والجار الصالح، نیک پڑوسی مل جائے۔ تو اسی لیے یہ بھی دیکھنا ہوگا شادی شدہ زندگی کے اندر کہ جہاں ہم بس رہے ہیں، رہائش لے رہے ہیں، پڑوس والے لوگ بھی اچھے ہوں، دیندار ہوں، ایک دوسرے کا خیال کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں ساتھ دینے والے ہوں۔ اور فرمایا والمرکب الحانی، کہ سواری مل جائے تو آدمی اپنی سواری والا انسان بھی سمجھ لو بے فکر ہو جاتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ کیا مل جائے، کشادہ مکان بھی مل جائے اور پڑوسی بھی صالح مل جائے اور گاڑی بھی اور سواری بھی مل جائے۔ تو کہتے ہیں یہ دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے۔ اجتماعی زندگی کے اندر ان چیزوں کو سے بھی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، لہذا اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر دوسروں کو گاڑی دے رہے ہیں، دوسروں کو کشادہ مکان دے رہے ہیں، اللہ پاک اگر دوسروں کو اگر اچھے پڑوسی دے رہے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں دے سکتا؟ تو مانگنے کی دیر ہے، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنے کی ضرورت ہے، گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ یہ جو ہے ہمیں ان گناہوں سے بھی بچائے، اور یہ جو ہمارے لیے جو سہولت ہے اللہ ہمیں فراہم فرما دے۔ تو نکاح کے حوالے سے جو تقوی کی بات آتی ہے اس کا ایک تصور یہ بھی ہے، ہمارے حضرت مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دیکھو کمرے میں سوائے میابی کوئی نہیں ہوتا، یہ دونوں ہوتے ہیں، اور اس وقت کوئی اگر جو کچھ معاملات ہے وہ ان کے درمیان ہے، تو فرمایا وہاں بیوی کے ساتھ زیادتی ہو یا شوہر کے ساتھ زیادتی ہو تو کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے ہاتھ اڑنے سے پہلے مرد ہو یا خاتون ہو، اس بات کو زبان سے گالی نکلنے سے پہلے یہ تصور ہو۔ فرمایا یہ نکاح کے موقع پہ ان 3 آیتوں کو جمع کرنے کا مقصد ہر جگہ تقوی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور آخری آیت میں فرمایا کہ وقولا لہ قولا، کیا ہے وہ آیت ذہن میں نہیں ہے، کہ اس میں یعنی دغل فصل کی گفتگو نہ کرو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تو وہاں راست بازی کی گفتگو کرو کہ بیوی کے ساتھ کبھی دغل فصل سے کام نہیں لینا، اور بیوی بھی اپنے شوہر کے ساتھ دغل فصل سے کام نہ لے، ایمانداری کے ساتھ سچائیت کو فروغ دو، ورنہ آگے جو نسل آئے گی وہی چیز آگے منتقل ہوگی۔ خود اپنے آپ کو یہ لوگ خراب نہیں کر رہے ہیں بلکہ اگلی نسل کو خراب کر رہے ہیں۔ یہ دونوں میاں بھی ایک خاندان کے ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ اولاد کو وجود میں لانے کے ذریعہ یہ بنتے ہیں، لہذا ان کا رویہ جس طرح ہوگا اپنے آپس میں ہوگا وہی رویہ آگے منتقل ہوگا۔ ہم نیکیوں کو تقسیم کرنے والے بن جائیں، ہم اچائی کو فروغ دینے والے بن جائیں، اپنی ایک نسل ایسی قائم ہو جائے جو اللہ والے پیدا ہو۔ اس طرح اگر بزرگوں کے حالات کو آپ دیکھو گے، کتنی خواتین ہیں
جو یعنی ان کے پیٹ سے بچے پیدا ہوئے تو حافظ پیدا ہوئے، کسی کے 4 پارے یاد ہو گئے، کسی نے آدھا قرآن یاد کر لیا، کس لیے بھائی کہ وہ خاتون قرآن کریم پڑھنے والی تھی، بہت زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی، تو اللہ پاک نے اس کے بچے کو بھی وہ پیدائش سے پہلے قرآن کریم یاد کروا دیا۔ بہت سارے ہمارے بزرگ گزرے ہیں، اس لحاظ سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نمازوں کی طرف آئے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں۔ اور یہ جو باتیں میں نے ٹوٹی ٹوٹی باتیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی، مجھے بھی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات توفیق عطا فرمائے۔ اگر دیکھیں ہر انسان کے بس میں الگ مکان لینا ممکن تو نہیں ہے، لیکن تقسیم کار کے ذریعہ کہ دیکھو اس طرح تقسیم آپ کر سکتے ہیں کہ چلو الگ الگ کمرے دے دو، چولہا بھی الگ کر دو، اس لیے کہ بعض دفعہ باتھ روم کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں اور کچن کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اگر یہ الگ الگ ہو جائے تو ٹھیک ہے، کھانا بھی آپ اپنا الگ پکائیں، رہائش بھی آپ اپنا الگ رکھیں، لیکن ہر جمعرات کو یا اتوار کو آپس میں مل کر جو بھی کھانا پکتا ہے تو آپ ساتھ لے کر آئے، اس سے محبتیں تقسیم نہیں ہوں گی بلکہ محبتیں اور اس میں اضافہ پائیں گے اور اس میں فروغ ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس میں جو کمی بیشی ہوئی میرے بتانے میں، اللہ تعالیٰ قبول، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور سامعین سے میری گزارش ہے کہ میرے لیے بھی دعا فرمائے، میں بھی آپ حضرات کے لیے دعا گو ہوں، اور ہمارے اس ادارے کے جو سربراہ ہے جناب آفاق شاہد صاحب اور ان کے جو رفقا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے بارگاہ میں قبولیت نصیب فرمائے۔ واقعتاً یہ بہت سے اچھے نیک کام کر رہے ہیں معاشرے کی اصلاح کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں عمل میں برکت عطا فرمائے، اور تمام سامعین اور سامعات کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ حضرت، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے، اور آپ نے ماشاءاللہ جو باتیں کہیں، جو نصیحتیں فرمائی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔